رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، تلاوت ہی قرآن کی ہزاروں اجر پاتے ہیں. حضرات حکم مستحکم اور سامعین بز، قرآن کریم خالق عرش و کرسی مالک و ارض و سما کا وہ نازل کردہ دستور ہدایت اور لازوال قانون الہی ہے، جس نے پوری سسکتی ہوئی اور دم توڑتی ہوئی انسانیت کو آب حیات پلایا. تہذیب و تمدن سے کوسوں دور عربوں کو تہذیب و تمدن سے آراستہ کیا. نفرت و عداوت، بغض و حسد، قتل و غارت گری اور اختلافات کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو اخوت و بھائی چارگی، محبت و مودت، عدل و انصاف اور اتحاد و اتفاق کا درس دیا. سماج اور معاشرے میں جینے کا سلیقہ عطا کیا. وہ لوگ جو نزول قرآن سے پہلے آپس میں دست و گریباں تھے، آپس میں ضرب و حرب اور خوریزی کے بازار کو گرم کیے ہوئے تھے. بعض لوگ نزول قرآن سے پہلے معبودان باطل کے سامنے اپنے مقدس پیشانی کو جھکا دیتے تھے. بعض لوگ نزول قرآن سے پہلے اپنے معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے. لیکن جب قرآن مجید کا نزول ہوا، کلام الہی کا نزول سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا تو یکایک عرب کی ساری حالت بدل گئی. دیکھتے ہی دیکھتے قرآن کریم کی انقلابی تاثیر نے عربوں کی دلوں کی کیفیت بدل ڈالی. وہ لوگ جو نزول قرآن سے پہلے آپس میں دست و گریباں، آپس میں ضرب و حرب اور کوریزے کے بازار کو گرم کیے ہوئے تھے، وہی لوگ نزول قرآن کے بعد آپس میں شیر و شکر اور ایک دوسرے کے محافظ بن گئے. وہ لوگ جو نزول قرآن سے پہلے ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، وہی لوگ نزول قرآن کے بعد ظلم و زیادتی کے خلاف شمشیر برہنہ ثابت ہوئے. وہ لوگ جو نزول قرآن سے پہلے عورتوں کی عزت و آبرو پر دست درازی کیا کرتے تھے، وہی لوگ نزول قرآن کے بعد عورتوں کی عزت و آبرو کے رکھوالے اور محافظ و نگراں بن گئے. معزز سامعین کرام، قرآن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا. اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی، اس کی کسی آیت میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی. وہ ہدایت اور روشنیاں اور تاثیر جو 15 صدیاں پہلے اس میں تھی وہ آج بھی اس میں موجود ہے. قرآن آج بھی ہمارے زندگیوں میں تبدیلی لا سکتا ہے، دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، ہمارے اخلاق و اعمال کو درست کر سکتا ہے، ہمارے باطن کا تزکیہ کر سکتا ہے، ہمارے نظریات و افکار کی اصلاح کر سکتا ہے. مگر اللہ کا کوئی بندہ اسے پڑھے تو صحیح، اسے سمجھے تو صحیح، اس کے مطابق عمل تو کرے. مگر ہائے افسوس، آج ہمارے پاس ہر قسم کے خرافات اور بکواس کے لیے وقت ہے، گپبازی کے لیے وقت ہے، فلموں اور ڈراموں کے لیے وقت ہے، ناولوں اور افسانوں کے لیے وقت ہے. لیکن اگر وقت نہیں ہے تو صرف قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن کے مطابق عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمین پر آسماں سے ہم کو دے مارا. معزز سامعین کرام، آج کل دشمنان قرآن کریم کے آیتوں میں ترمیم کے مطالبے کر رہے ہیں، قرآن کریم کے آیتوں میں رد و بدل کے مطالبے کر رہے ہیں. قرآن کریم کی آیتوں پر مطالبہ کیا جا رہا، قرآن کریم کی آیتوں کو مٹانے کا بڑے زور و شور سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. میں ان دشمنان قرآن سے کہنا چاہوں گا، تم لاکھ کوششیں کر لو مگر تم قرآن کریم کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. معزز سامعین کرام، آج قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا جا رہا ہے، قرآن کریم کے اوراق کو پاؤں تلے رودا جا رہا ہے. کیا اب بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کے تعلیم کے لیے اپنے
قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو داخلہ کرے، قرآن کریم کے زیور سے اپنے نئی نسلوں کو مزین کریں، قرآن کریم کے تعلیمات سے اپنے بچوں کو آراستہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی عظمت اور اس کے رفعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، موصوف نے بہترین انداز میں تقریر پیش کی۔ اب ہم اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے بلاتے ہیں الطاف صاحب۔